अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये आशिकाने औलिया कराम, आज हम आपको जलीलुल कदर सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन अल यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु के स्वान हयात के बारे में बताएंगे। और 1300 साल बाद आपका जिस्म मुबारक सही सलामत रहा। बहुत ही मालूमाती वीडियो है, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ग़ज़वा-ए खंदक के मौके पर एक रात सख्त आंधी और शदीद सर्दी थी। सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक जानिसार को दुश्मन की खबर लाने का हुक्म फरमाया और दुआ दी, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू इसकी हिफाजत फरमा, सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, ऊपर से और नीचे से। वो जानिसार सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि दुआए नबवी के बाद गोया मुझसे सर्दी बिल्कुल जाती रही। हर कदम पर यूं मालूम हो रहा था कि गर्मी में चल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। दुश्मनों का जायजा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हालात गोश गुजार किए। तब सर्दी का एहसास हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे अपने करीब किया और कदमैन मुबारक के पास सोने के लिए जगह दे दी। फिर अपनी बाबरकत चादर का किनारा मुझ पर डाल दिया। ये करम नवाजी देखकर मैं अपना पेट और सीना सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाबरकत कदमों से बार बार मस करता रहा। सुबह हुई तो दुश्मन भाग चुका था। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रोज़े क़यामत मैयत रसूल की सनत पाने वाले रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों से लिपट कर खूब बरकतें लेने वाले वफादार और जानिसार बुलंद मर्तबा सहाबी रसूल ईरान के साबिका पाए तख्त मदाइन के गवर्नर हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा थे। लक़ब, कुनीत व मकाम पैदाइश। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुनीत अबू अब्दुल्ला जबकि लक़ब है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के राज़दान। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद का नाम मुबारक हज़रत हिसल या हुसैल था, मगर यमान के लक़ब से मशहूर हुए। मक्का मुकरमा के कबीला अबस से ताल्लुक़ था। कुछ वजूहात की बिना पर मक्का छोड़कर मदीना में रिहाइश इख्तियार कर ली और यहीं शादी की। यूं हज़रत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश मदीने में हुई। इसी वजह से हज़रत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे इख्तियार दिया कि मैं अपना शुमार गिरोहे महाजरीन में करूं या अंसार में, तो मैंने गिरोहे अंसार को पसंद किया। वालिदे माजिद की शहादत। जंगे ओहद में कुफार शिकस्त खाकर भाग चुके थे और मुसलमान माले गनीमत जमा कर रहे थे कि कुफार ने पलटकर यकदम फिर हमला कर दिया। चूँकि मुसलमान सफ़ बंदी की हालत में न थे, इसलिए कुफार से लड़ते हुए कुछ मुसलमान भी मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए
ان شہداء میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا یمان رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ خصوصی تعلیم: آپ رضی اللہ تعالی عنہ منافقین اور علامات نفاق کی خوب پہچان رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ غیب کی خبریں بتانے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا اور ایک ایک منافق کا نام بتایا۔ جنازے میں شرکت: یہی وجہ تھی کہ جب بھی جنازہ آتا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معلوم کرواتے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوتے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ خود بھی شریک نہ ہوتے۔ فتنہ باز لوگوں کی خبر رکھنے والے ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ واللہ دنیا کے خاتمے تک جتنے بھی ایسے فتنہ پرور لوگ آئیں گے جن کے پیروکار 300 یا اس سے زائد ہوں گے، ان سب کا نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ بارگاہ فاروقی میں مقام: حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو کوئی عہدہ سپرد فرماتے تو وہاں کے لوگوں کے نام یہ تحریر دیتے کہ جب تک یہ تمہارے درمیان عدل کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدائن کے گورنر کا عہدہ عطا کرنے کے بعد تحریر فرمایا، لوگوں ان کی اطاعت کرنا اور جو کچھ یہ طلب کریں وہ انہیں دے دینا۔ گورنر کی سادگی: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سادہ طبیعت تھے اور تکلفات میں پڑھنے سے بچتے تھے، چنانچہ دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر بڑی بے نیازی سے دونوں پاؤں ایک جانب لٹکائے ہوئے شہر مدائن میں گورنر کی حیثیت سے داخل ہو گئے، جبکہ شہر کے لوگ منتظر ہی رہے اور اندازہ بھی نہ لگا پائے کہ نیا گورنر کون ہے۔ صرف 2 وقت کا کھانا بعد میں معلوم ہوا تو دوڑ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی اور ایک بوٹی تناول فرما رہے تھے۔ لوگوں نے ضروریات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے لیے کھانا اور گدھے کے لیے چارہ دن میں صرف 2 مرتبہ چاہیے۔ مال و دولت جمع نہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کی واپسی کی اطلاع ملی تو مدینے آنے والے راستے پر آپ کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کی پہلی والی اور موجودہ حالت کو ملاحظہ فرمائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی حالت پر دیکھا یعنی خالی ہاتھ ہی تھے تو خوش ہو کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوں، کسی کو مت بتانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز خشوع و خضوع سے ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز میں ہچکیاں بند گئیں، فارغ ہوئے تو قریب ہی ایک شخص کو موجود پایا، ارشاد فرمایا، جو کچھ دیکھا ہے کسی کو ہرگز نہ بتانا، خدا خوفی اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور کسی سے نہ ملو یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ۔ مجاہدانہ کارنامے:
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ دور فاروقی میں نہاون کی جنگ میں امیر لشکر حضرت سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ 22 ہجری میں ہمدان، رے اور دینور کی فتوحات کا صحرا آپ کے سر پر سجا۔ وصال مبارک بوقت انتقال بہت زیادہ رو رہے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے کیونکہ موت مجھے محبوب ہے، لیکن رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جب مجھے آگے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد غالباً 28 محرم الحرام 36 ہجری کو مدائن سلمان پارک میں ہوا۔ یہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ جسم سلامت رہا۔ وصال کے سینکڑوں سال بعد غالباً 20 ذی الحج 1351 ہجری کے دن قبر میں نمی آ جانے کے باعث حضرت سیدنا حذیفہ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام مبارکہ کی منتقلی ہوئی تو پوری دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الحمدللہ عز و جل دونوں اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام مقدسہ اور پاکیزہ کفن یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مقدسہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت فرمائے ہوئے 2-3 گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے پاک بندوں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ عاشقان اولیاء کرام و صحابہ کرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک پڑھ کر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔